بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان ایوبی اس وجہ سے جلدی کوچ کرنا چاہتے ہیں کہ صلیبی فوج نے موصل، حلب اور دمشق کی طرف پیش قدمی کر دی تو قاہرہ سے فوج بروقت یہاں پہنچانا ممکن نہیں ہوگا۔ خطرہ یہ ہے کہ سلطان اپنی فوج لے آئیں اور صلیبیوں کی چال کچھ اور ہو تو سلطان کی فوج نقصان اٹھا سکتی ہے۔ ہمیں جتنا جلدی ہو سکے اپنے مسلمان امراء اور صلیبیوں کے عزائم معلوم کرنے ہیں۔ میں نے سنا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے جاسوس آسمان سے تارے بھی توڑ لاتے ہیں۔ کیا صلیبی علاقوں میں اس کا کوئی آدمی نہیں؟ ماں نے بتایا ہے کہ اسحاق ترک ایک بڑا ہی قابل اور ہوشیار آدمی بیروت گیا ہوا ہے۔ صحیح خبر وہی لائے گا، لیکن اس کی طرف سے کوئی اطلاع قاہرہ نہیں پہنچی۔ دیکھو عامر، فوجوں کی نقل و حرکت ہوتی ہے تو یہ راز بے نقاب ہو جاتے ہیں، مگر یہاں کوئی ایسی ہلچل نظر نہیں آتی۔ جو راز ہے وہ عزالدین اور عماد الدین کے سینے میں ہے، جو اندرونی حلقوں سے مل سکتا ہے اور تمہیں یہ راز انوشی دے سکتی ہے، مگر جو قیمت وہ مانگتی ہے وہ میں نہیں دے سکوں گا۔ تمہیں یہ قیمت دینی پڑے گی۔ میں یہ قیمت دینے کو تیار ہوں۔ میں اپنے بھائی کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ مذہب اور امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے لیے ہماری آپس کی محبت اور دلوں کی خواہشیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ہمیں ان شہیدوں کا قرض ادا کرنا ہے جو اسلام کے نام پر اپنی دلہنوں کو نوجوانی میں بیوہ کر گئے ہیں۔ عامر، کچھ نہ سوچو، بس قربان ہو جاؤ۔ اس وقت اسحاق ترک بیروت میں تھا۔ بیروت صلیبی حکمران بالڈون کے فرنگی لشکر کی بہت بڑی چھاؤنی بنا ہوا تھا۔ اس سیریز کی پچھلی اقساط میں سنایا جا چکا ہے کہ بالڈون کو ایک شکست سلطان ایوبی کے بھائی العادل نے دی تھی، اور تھوڑے ہی عرصے بعد اس نے سلطان ایوبی کی فوج کو گھات میں لینے کی کوشش کی تو خود سلطان ایوبی کی گھات میں آ گیا تھا۔ وہ گرفتار ہوتے ہوتے بچا اور دونوں بار اس کی فوج تتر بتر ہو کر پسپا ہوئی۔ وہ تو جیسے راتوں کو سوتا بھی نہیں تھا، ان دونوں پسپائیوں کا انتقام لینے کے منصوبے بناتا رہتا تھا۔ اس نے الملک الصالح کو اپنا اتحادی بنا لیا تھا، مگر اس کا یہ اتحادی مر گیا۔ اب وہ عزالدین اور عماد الدین کو سلطان ایوبی کے خلاف اپنے محاذ میں شامل کر رہا تھا۔ اس نے قاہرہ میں جاسوس بھیج رکھے تھے جو سلطان ایوبی کے ارادوں کا پتہ چلا رہے تھے۔ اسحاق ترک بیروت پہنچ چکا تھا اور بالڈون کی ہائی کمانڈ تک پہنچنے کی ترکیبیں سوچ رہا تھا۔ وہاں جس سے ملتا اپنے آپ کو کسی مسلمان علاقے سے بھاگا ہوا عیسائی بتاتا۔ اس طرح اس نے بہت سے لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کر لیں۔ وہ چونکہ ترکی کا باشندہ تھا، اس لیے سفید فام تھا اور خوبرو اور تنومن بھی تھا۔ گھڑ سواری، نیزہ بازی، تیر اندازی اور تیغزنی میں خصوصی مہارت رکھتا تھا۔ اس کے بازو لمبے اور طاقتور تھے، دماغ بھی تیز اور باریک بین تھا۔ دوسروں کا دل موہنے کے لیے، بھڑکانے کے لیے اور ہر کسی کو اپنا گرویدہ بنا لینے کے لیے وہ مناسب ڈھونگ رچانے کے فن کا ماہر تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں سے کہا کرتا تھا کہ میری اصل قوت میرا ایمان اور میرا کردار ہے۔ ان دنوں بیروت میں سلطان ایوبی کے خلاف جنگی تیاریاں ہو رہی تھیں اور وہاں کے لوگوں کو فوج میں بھرتی کرنے کے لیے فوجی میلے ہو رہے تھے، جن میں فوجی کرتب دکھاتے اور تیغزنی وغیرہ کے مقابلے کرتے تھے۔ ایک روز اسحاق ترک ایسے ہی ایک مقابلے کا تماشا دیکھنے جا پہنچا۔ یہ صلیبیوں کا ایک پرانا کھیل تھا جس میں دو گھڑ سوار ہاتھوں میں لمبی برچیاں تانے ایک دوسرے کی طرف گھوڑے سرپٹ دوڑاتے اور ایک دوسرے کو برچی سے گھوڑے سے گرانے کی کوشش کرتے تھے۔ اگر کوئی پہلی بار نہ گرے تو ایک بار پھر ایک دوسرے کی طرف گھوڑے دوڑاتے اور ایک دوسرے کو برچی سے گرانے کے لیے وار کرتے تھے۔ سوار ذرا بختر پہنے ہوئے تھے۔ مقابلہ ہوتا رہا، سوار گرتے رہے، دوسروں کو مقابلے کے لیے للکارتے رہے۔
ایک سوار نے کئی سواروں کو گرایا، اس نے کسی اور کو للکارا تو کوئی بھی سامنے نہ آیا۔ اسحاق ترک صحرائی لباس میں تھا، وہ میدان میں آ گیا۔ مقابلہ کرنے والے سوار فوجی تھے اور زرپوش بھی۔ اسحاق کو عام لباس میں میدان میں اترتے دیکھ کر تماشائیوں نے کہا لگایا۔ وہاں صلیبی جرنیل اور دیگر کمانڈر وغیرہ بھی تھے، وہ بھی خوب ہنسے۔ جس گھڑ سوار نے سب کو للکارا تھا وہ گھوڑے پر سوار میدان میں گھوڑے کو ادھر ادھر بھگا رہا تھا۔ وہ صلیبی فوج کے ایک دستے کا کمانڈر تھا۔ اس نے عذرا مذاق گھوڑے کا رخ اسحاق کی طرف کیا اور قریب آ کر برچھی اسحاق کو ماری۔ اسحاق وار بچا گیا۔ تماشائیوں نے ایک اور کہا لگایا، پھر شور اٹھا، پاگل پاگل، یہ کوئی پاگل ہے، اسے جان سے مار ڈالو۔ گھڑ سوار کمانڈر نے گھوڑا پیچھے کو موڑا۔ اس کے ساتھی کمانڈروں میں سے کسی نے اسے کہا، اب کہ اسے برچھی میں اڑیس کر ساتھ لے جاؤ، زندہ نہ رہے۔ کسی اور نے چلا کر کہا، یہ تمہاری توہین ہے، ایک پاگل دیہاتی نے تمہیں للکارا ہے۔ گھڑ سوار نے ایڑی لگائی۔ اسحاق نے ہتا تھا۔ گھوڑے کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اس نے چوغا اتار پھینکا اور برچھی کا وار بچانے کے لیے تیار ہو گیا۔ گھڑ سوار ذرا سا جھکا، برچھی ہاتھ میں تولی، قریب آ کر اس نے اسحاق پر وار کیا۔ اسحاق کچھ دور تک گھوڑے کے ساتھ اس طرح دوڑتا گیا جیسے برچھی اس کے جسم میں اتر گئی ہو اور وہ اس کے ساتھ گھسیٹتا جا رہا ہو۔ تماشائیوں نے داد و تحسین کا شور برپا کر دیا، لیکن یہ دیکھ کر سب پر سناٹا طاری ہو گیا کہ اسحاق ترک دوڑتے دوڑتے سوار کے پیچھے گھوڑے پر سوار ہو گیا تھا۔ برچھی کو اس نے پکڑ رکھا تھا، سوار نے بھی برچھی کو پکڑ رکھا تھا۔ اس نے گھوڑے کو گھمایا، گھوڑا ایک چکر میں دوڑنے لگا۔ اسحاق اس سے برچھی چھیننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے برچھی چھین لی اور دوڑتے گھوڑے سے کود کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے برچھی لہرا کر للکارا، مجھے ایک گھوڑا دے دو، کوئی بھی میرے مقابلے میں آ جائے، ذرا بختر کے بغیر مقابلہ کروں گا۔ گھڑ سوار کمانڈر گھوڑے سے اتر کر اسحاق کے پاس آیا۔ اس نے بازو پھیلا رکھے تھے۔ اسحاق نے برچھی زمین میں گاڑ دی۔ صلیبی سوار نے اسے گلے لگایا تو اسحاق نے کہا کہ مقابلہ کروں گا، مجھے گھوڑا دے دو۔ اسے ایک گھوڑا اور ایک برچھی دے دی گئی۔ وہ اسی کمانڈر کے مقابلے میں آیا۔ تماشائی دم بخود تھے۔ انہیں یقین تھا کہ یہ بدقسمت دیہاتی ذرا بختر کے بغیر برچھی سے بہت بری موت مرے گا۔ دونوں گھوڑے دور آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اشارے پر گھوڑے دوڑے۔ کمانڈر نے برچھی اسحاق کے پیٹ کے سیدھ میں رکھی ہوئی تھی۔ اسحاق نے اپنے جسم کو ذرا سا موڑ کر کمانڈر کا وار خطا کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی برچھی کمانڈر کے پیٹھ میں لگی۔ کمانڈر گھوڑے کی دوسری طرف گر گیا۔ اس نے غلطی یہ کی کہ اس طرف والا پاؤں رکاب سے نکالنا بھول گیا اور گھوڑا اسے گھسیٹنے لگا۔ اس مقابلے میں کسی تماشائی کو کسی سوار کی مدد کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ سوار مر بھی جایا کرتے تھے۔ کمانڈر کو گھوڑا گھسیٹ رہا تھا۔ اسحاق نے گھوم کر دیکھا تو اس نے اپنے گھوڑے کو گھمایا، ایڑی لگائی اور کمانڈر کے گھوڑے کے پہلو میں آ کر اپنے گھوڑے سے کود کر اس کے گھوڑے کی پیٹھ پر جا بیٹھا، لگام کھینچی اور گھوڑے کو روک لیا۔ کمانڈر نے چونکہ ذرا بختر پہن رکھی تھی اس لیے اس کا جسم زمین کی رگڑ سے محفوظ رہا، ورنہ اس کی کھال اتر جاتی۔ کمانڈر نے اسے اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لے لیا اور اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے۔ اسحاق ترک نے بتایا کہ وہ مسلمانوں کے علاقے سے بھاگا ہوا عیسائی ہے۔ وہ اپنے آپ کو عام قسم کا عیسائی تو کہہ نہیں سکتا تھا۔ ایسی گھڑ سواری اور ایسی نیزہ بازی کا ماہر کوئی فوجی ہو سکتا تھا یا کوئی اونچے خاندان کا فرد۔ اس نے کمانڈر کو بتایا کہ مسلمان اسے زبردستی فوج میں بھرتی کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ وہاں سے بھاگ آیا۔
اس طرح کمانڈر اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ یہ کمانڈر بالڈون کی فوج کا نائٹ تھا۔ نائٹ صلیبی فوج کا بہت بڑا اعزاز اور رتبہ ہوتا تھا جو اس کمانڈر کو دیا جاتا تھا جو ذاتی طور پر نڈر اور ماہر جنگجو ہو اور اجتماعی طور پر بہت بڑے دستے کو جنگی اہلیت سے لڑا سکے۔ اس اعزاز کے لیے جو اعصاب دیکھے جاتے تھے وہ کسی کسی میں پائے جاتے تھے۔ یہ اعزاز جسے ملتا اسے سر سے پاؤں تک ذرا بکتر ملا کرتی تھی۔ صلیبیوں کے نائٹ جنگی قابلیت اور بے خوفی کی بدولت آج تک مشہور ہیں۔ ان کا اتنا رتبہ ہوتا تھا کہ ان کے مشوروں سے بادشاہ اپنے فیصلے بدل دیا کرتے تھے۔ اسحاق ترک نے ذرا بکتر کے بغیر اس نائٹ کو پچھاڑ دیا اور اسے گھوڑے کے پاؤں تلے آنے سے بچا بھی لیا تو نائٹ اس کی قدر و قیمت سمجھ گیا۔ اسے اپنے گھر لے جا کر نائٹ نے اسے شراب پیش کی۔ مسلمان جاسوسوں کے لیے یہ ایک مشکل پیدا ہو جایا کرتی تھی کہ دشمن کے علاقے میں وہ عیسائیت کا بہروپ دھار لیتے اور اونچے حلقوں میں بھی پہنچ جایا کرتے تھے، مگر وہاں شراب پانی کی طرح پلائی جاتی تھی۔ مسلمان شراب پینے سے گریز کرتے تھے اور بہانے تراشتے تھے۔ بعض جاسوس شراب کے سلسلے میں شک میں پکڑے بھی گئے تھے۔ علماء ایسا فتویٰ دینے سے بھی ہچکچاتے تھے کہ ان حالات میں شراب جائز ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے یہ ہدایت جاری کی تھی کہ شراب پینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ مذہب میں حرام ہونے کے علاوہ یہ خطرہ تھا کہ شراب نوشی عادت بن جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ جس نے کبھی شراب نہ پی ہو وہ ہوش کھو کر اپنی اصلیت بے نقاب کر سکتا ہے۔ البتہ سلطان ایوبی نے کہا تھا کہ دشمن کے ملک میں شراب پی لو تو اتنی پی لی جائے جو بدمست نہ کرے۔ یہی مشکل اسحاق ترک کے سامنے آ گئی۔ وہ ایمان کا پکا تھا۔ اس نے پینے سے انکار کر دیا اور کہا، میری قوت آپ نے دیکھ لی ہے۔ اس کا راز صرف یہی ہے کہ میں شراب نہیں پیتا۔ میرے استاد نے مجھے کہا تھا کہ تمہارے جسم میں شراب چلی گئی تو تمہارے نیچے جو گھوڑا ہوگا وہ محسوس کرے گا کہ اس کی پیٹھ پر ایک کمزور انسان بیٹھتا ہے، پھر گھوڑا بھی حکم نہیں مانے گا۔ اسحاق نے گردن سے لٹکتے دھاگے کو کھینچا اور کرتے کے اندر سے چھوٹی سی سلیب نکال کر بولا، میں نے اپنی طاقت کو اس سلیب کے تحفظ میں صرف کرنے کے لیے سلیب ہاتھ میں رکھ کر قسم کھائی تھی کہ شراب نہیں پیوں گا اور بدکاری نہیں کروں گا۔ میری قسم تو نہ توڑیں۔ تم کہاں رہتے ہو؟ گھر والے تمہارے ساتھ آئے ہیں۔ اسحاق نے جواب دیا، نہیں، میں گھر والوں سے یہ کہہ کر بھاگا تھا کہ اپنے کسی علاقے میں کوئی تسلی بخش ٹھکانہ بن گیا تو انہیں یہاں لے آؤں گا۔ تمہارا ٹھکانہ بن گیا ہے، میں تمہیں اپنی باقاعدہ فوج میں نہیں لے رہا، تم میرے ذاتی محافظ ہوگے۔ ہر کمانڈر کے ساتھ 2-4 محافظ ہوتے ہیں، لیکن میں تم جیسے اوصاف کے آدمیوں کا قدردان ہوں۔ میری پسند کا صرف ایک محافظ میرے پاس ہے اور دوسرے تم ہوگے۔ تمہاری رہائش کا انتظام کر دیا جائے گا۔ وہ زمانہ جنگجوؤں کا تھا۔ اسحاق جیسے طاقتور اور دلیر آدمیوں کی قدر خوب ہوتی تھی۔ نائٹ نے اس کے رہائش کا انتظام کر دیا اور اس کے لیے عربی گھوڑے و دیگر سامان کا بندوبست کیا اور ساتھ اس کی تنخواہ مقرر کر دی۔ اسحاق ترک کو اللہ نے دماغی صلاحیتیں بڑی فیاضی سے عطا کی تھیں۔ انہیں بروئے کار لاتے ہوئے وہ 2 دنوں میں اس صلیبی نائٹ کا معتمد بن گیا۔ اس نے نائٹ سے کہا، میری صرف ایک خواہش ہے، جس طرح مسلمانوں کا قبلہ اول ہمارے قبضے میں آ گیا ہے، ان کے خانہ کعبہ پر بھی ہمارا قبضہ ہو جائے۔ اسلام تھوڑے سے عرصے میں ہمیشہ کے لیے مر جائے گا۔ اگر ساری دنیا پر نہیں، دنیا عرب پر صلیب کی مقدس حکمرانی ہو جانی چاہیے۔ تم خواب دیکھ رہے ہو میرے دوست، مسلمانوں کو اتنی جلدی شکست دینا آسان نہیں۔ اگر ہم نے مسلمانوں کے کعبے کی طرف پیش قدمی کی تو ساری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہو جائیں گے
انہیں چھوڑو، ہم ابھی تک اکیلے صلاح الدین ایوبی کو شکست نہیں دے سکے۔ آپ لوگ اپنے ہی پیدا کیے ہوئے وہم کا شکار ہو گئے ہیں۔ مسلمانوں میں اتحاد نہیں رہا۔ صلاح الدین ایوبی اپنے مسلمان دشمنوں میں اکیلا رہ گیا ہے۔ کیا حلب اور موصل کے نئے حکمران عز الدین اور عماد الدین آپ کے حمایتی نہیں؟ وہ آپ کی مدد کے محتاج اور منتظر ہیں۔ آپ کے جاسوسوں نے مسلمانوں کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ میں آپ کو وہاں کی صحیح تصویر بتاتا ہوں۔ اس نے الفاظ میں ایسی تصویر پیش کی جس سے نائٹ کی باچھیں کھل گئیں۔ اسحاق نے ایسے مشورے دیے جو کوئی جرنیل ہی دے سکتا تھا۔ نائٹ کی آنکھیں کھل گئیں اور بولا، تم مجھے حیران کر دینے کی حد تک ذہین ہو۔ ہم کچھ ایسے ہی منصوبے بنا رہے ہیں جو تمہاری خواہشوں اور عزائم کے مطابق ہیں۔ میرے اس مشورے کو ذرا اہمیت دیں کہ صلاح الدین ایوبی کی طرح چھاپہ مار جیش تیار کریں۔ ایک جیش میرے حوالے کر دیں۔ میں مسلمان علاقوں اور ان کی نازک رگوں سے اچھی طرح واقف ہوں۔ مجھے دور اندر تک وہ جگہ معلوم ہے جہاں وہ رسد وغیرہ کے ذخیرے رکھتے ہیں۔ ادھر جنگ ہوئی تو ادھر ان کا کوئی ذخیرہ نہیں رہنے دوں گا۔ ایسا ہی ہوگا، ہم تمہیں موقع دیں گے۔ انوشی عامر بن عثمان سے کہہ رہی تھی، میں نے تمہیں شمس النساء کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا تھا۔ وہ موصل میں تھے اور عامر نے اسے محبت کا جانسا دے دیا تھا۔ انوشی آدھی رات کے بعد اس کے کمرے میں آئی تھی۔ شمس النساء مجھ سے زیادہ خوبصورت تو نہیں؟ عامر نے اکتاہٹ سے کہا، اس کا نام نہ لو، وہ شہزادی ہے، مجھے اپنا نوکر سمجھتی ہے اور حکم چلاتی ہے۔ میں کبھی اس کے پاس کھڑا ہوتا بھی ہوں تو یہ حکم کی تعمیل ہوتی ہے۔ تم سے بھی میں اسی لیے ڈرتا رہتا ہوں۔ تمہیں بھی میں شہزادی سمجھتا رہا لیکن تم نے میرا ڈر دور کر دیا ہے۔ پھر بھی کبھی کبھی ڈر آ ہی جاتا ہے کہ تم مجھے کسی دھوکے میں مبتلا کر رہی ہو۔ یہ نہ بھی ہوا تو اپنا یہ انجام مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ بڑوں نے مجھے تمہارے ساتھ دیکھ لیا تو مجھے تہخانے میں بند کر دیں گے۔ انوشی نے اسے اپنے ساتھ لگایا اور پیار سے بولی، اگر تمہیں کسی نے تہخانے میں بند کیا تو میرے اشارے پر موصل کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی۔ تمہارا یہ ڈر بجا ہے کہ میں تمہیں کوئی دھوکہ دے رہی ہوں۔ میرا وجود ایک دلکش دھوکہ ہے لیکن تم مجھے انسان کے روپ میں دیکھو، مجھے اپنی عبادت کرنے دو۔ انوشی پر بے خودی سی طاری ہو گئی۔ رات گزرتی جا رہی تھی اور انوشی کے لہجے میں خمار سا پیدا ہو رہا تھا۔ عامر بن عثمان کے لیے یہ بڑا ہی سخت امتحان تھا۔ وہ جوان و تنومند تھا اور غیر شادی شدہ بھی تھا۔ کئی بار اس کے جذبات اپنے قابو سے نکل چکے تھے۔ اس نے دل ہی دل میں دھیان اللہ کی طرف کر دیا اور اللہ سے التجا کرنے لگا کہ اس کے ذات باری اسے جبر اور ہمت و استقلال عطا فرمائے۔ رات تھوڑی سی رہ گئی تھی جب انوشی اس کے کمرے سے نکلی۔ پھر ایسی 3-4 راتیں آئیں۔ انوشی اس کے وجود میں جذب ہو چکی تھی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ عامر حیوان نہیں انسان ہے، مگر عامر کی ذات میں جو لرزے برپا ہو رہے تھے ان سے انوشی واقف نہیں تھی۔ ایک رات عامر نے انوشی سے کہا، مجھے ان مسلمان حکمرانوں سے نفرت ہو گئی ہے۔ میں نے صلیبی حکمران نہیں دیکھے، ہمارے حکمرانوں سے تو اچھے ہوں گے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ صلیبی آ کر ان علاقوں پر قبضہ کر لیں؟ انوشی بہت ہی چالاک لڑکی تھی، بچپن سے استادوں کے ہاتھوں میں کھیلی تھی۔ اس کا حسن قلعوں کی دیواریں توڑ دیتا تھا۔ جابر حکمرانوں کو وہ اپنا غلام بنا لیا کرتی تھی مگر وہ انسانی فطرت کی کمزوریوں اور فطری تقاضوں اور مطالبوں سے آزاد نہیں تھی۔ کوئی بھی انسان خواہ اوصاف اور عادت کے لحاظ سے درندہ ہی کیوں نہ بن جائے، اس فطرت کی زنجیروں سے آزاد نہیں ہو سکتا جو اللہ نے بنائی ہیں۔
انوشی اپنی تشنگی عامر بن عثمان کو بتا چکی تھی۔ یہ اس کی دکھتی رگ تھی جو اس نے عامر کے ہاتھ میں دے دی تھی۔ سچے پیار کی تشنگی اور عامر کے وجود نے اس کا ڈنگ مار دیا تھا۔ وہ شراب کے نشے کو جانتی تھی پر محبت کے خمار سے واقف نہیں تھی۔ یہ خمار جب طاری ہوا اور عامر نے صلیبی حکمرانوں کے حق میں بات کر دی تو انوشی کی تمام تر تربیت بیکار ہو گئی۔ اس نے عامر کے ساتھ ایسی باتیں شروع کر دیں جو جاسوس اور تخریب کار نہیں کیا کرتے۔ عامر کا مقصد پورا ہو گیا اور اس نے بچ بچ کر سوال پوچھنے شروع کر دیے۔ اگر اس وقت انوشی کو اس کے صلیبی استاد یا عزالدین اور اس کے وہ دو اعلیٰ حکام دیکھتے جو اسے نایاب سمجھتے تھے تو یقین نہ کرتے کہ یہ وہ لڑکی ہے جسے وہ سوڈانی پری کہتے ہیں۔ وہ معصوم سی بچی بنی ہوئی تھی اور اسے ذرا بر احساس نہیں تھا کہ وہ سلطنت اسلامیہ کی جڑیں کھوکھلی کرنے کی بجائے صلیب کو دیمک کی طرح کھا رہی ہے۔ عامر بن عثمان اس کی فطرت کے تقاضے پورے کر رہا تھا۔ انوشی جب اس رات عامر کے کمرے سے نکلی تو رات کا آخری پہر تھا اور وہ بڑے اہم راز عامر کے سینے میں ڈال گئی تھی۔